بچوں میں ہی نہیں، بچوں میں تو یہ ایڈکشن بن ہی جاتی ہے. آپ دیکھیے ایڈلٹس یا ایون ایلڈرلی جو اب اپنے کام سے ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں. تو یہ ضروریات زندگی بن گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جوڈیشیس یوز کرنا ہے. جو جتنا آپ کو نیڈ ہے اتنا آپ یوز کیجیے، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. آپ کوئی بھی نیٹ پہ آپ سرچ کیجئے کوئی بھی چیز، آپ اگر اس کو پھر کوئی بھی ویب سائٹ کھولیں گے وہ آپ کے دماغ کو پہچان لیتا ہے اور آپ کو انکلائن کرتا ہے، آپ کو وہی چیز دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی میں آپ کو ڈیپ لے چلتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری طریقے سے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور ایک طریقے کا ایڈکشن ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں کوشش یہی رکھنی چاہیے کہ جتنا جوڈیشیس ہمیں ضرورت زندگی کے لیے نیٹ چاہیے اتنا یوز آپ کریں. اور اسپیشلی جو ہمارے بچے ہیں یا ایڈولسنٹس ہیں جو اس کا مس یوز کر سکتے ہیں بائی ڈفرینٹ مینس، اس کو ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اسپیشلی انڈر دا ایج آف 18 اگر آپ سمپل ریگولیٹ کریں ان کا اسکرین ٹائم اور کیا کنٹینٹ یہ واچ کر رہے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے. اسکرین ٹائم آف سمپل بائی یوزنگ پیرنٹل کنٹرولس. آپ اگر بچے کو آپ موبائل فون دے رہے ہیں آپ اس کو اپنے فون کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ہم ریگولیٹ کریں کہ وہ ایک دن میں کتنے ٹائم تک وہ فون یوز کر سکتا ہے. یا ایون آپ اس کو کنٹینٹ وہ کیا اس کو دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے وہ بھی آپ اپنے فون سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اسی کو لوگوں میں اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں بھی انٹرنیٹ میں اویلیبل ہے. فار ایگزامپل آپ پیرنٹس ہیں، پیرنٹس اپنے فون سے اگر بچے نے ایسی کوئی ویب سائٹ کھولی ہے جو اس کو نہیں دیکھنی چاہیے، وہ اگر آپ کے فون سے لنکڈ ہے تو آپ کے فون پہ ایک نوٹیفیکیشن آئے گی کہ آپ کا بچہ اس غلط چیز کو ایکسیس کر رہا ہے اور آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہی اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ماسز میں، تاکہ اس کا انجوڈیشیس یوز نہ ہو. سروس کے لیے انہوں نے بہت مناسب داموں پہ یہاں پہ ٹیسٹ ڈائگنوسٹک سینٹر اویلیبل رکھا ہے جو ایز کمپیئر ٹو مارکیٹ ریٹس بہت کم ریٹس پہ، نو پروفٹ نو لاس بیسس پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور میڈیسنس کا بھی میرے خیال میں ہے وہ ریزنیبل ریٹس پہ یہاں پہ ڈسکاؤنٹیڈ ریٹس پہ اویلیبل ہیں. اور اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے آج یہاں پہ ایک فری میڈیکل کیمپ منعقد کیا ہے جس میں ہم جو مستحق لوگ ہیں ان کو یہاں پہ فری آف کاسٹ ایک کنسلٹیشن فراہم کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہاں پہ انہیں کچھ ٹیسٹ بھی یہاں پہ فری آف کاسٹ اویلیبل رکھے ہیں ان پیشنٹس کے لیے جو آج یہاں پہ کیمپ میں آ رہے ہیں. چونکہ یہاں پہ ملٹیپل ڈاکٹرز ہیں، ملٹیپل اسپیشلٹیز کو بلانگ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ہر طریقے کے پیشنٹس آ رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم شعبہ چیسٹ سے منسلک ہیں تو ہمارے پاس تو وہی جو ریسپریٹری ڈیزیز کے ایسوسیٹڈ پیشنٹس ہیں، استھما کے ہو، COPD کے ہو یا اپر لوور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کے مریض ہو، ہم تو انہی پیشنٹس کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اوبویسلی ہمارا جو یہاں پہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آب و ہوا ایسا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ریسپریٹری ڈس آرڈرس ہے وہ کافی کامن ہوتے ہیں. وہ آپ اگر ونٹر میں دیکھیں تو ونٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائرل انفیکشنز کی تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اگر ہم اوور آل دیکھیں COPD اور استھما کی انسیڈنس جو ہے وہ کشمیر میں بہت زیادہ ہے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز انوالوڈ ہیں، ویدر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اس کے علاوہ اسموکنگ یا اس کے اوور آل ہم دیکھیں کہ یہاں پہ گرینری بہت ہے. گرینری کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولن کا کنسنٹریشن جو ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اسپیشلی ڈیورنگ اسپرنگ سیزن. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ الرجک ڈیزیز کی پریولنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک ملٹی فیکٹوریل چیزیں ہیں یہاں پہ ایٹماسفیئر میں یا آب و ہوا میں ہم دیکھیں، جس کی وجہ سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ریسپریٹری ڈیزیز کی انسیڈنس جو ہے وہ ہمارے کشمیر میں بہت زیادہ ہے. ونٹر کا تو اس ٹائم ٹورڈز اینڈ آف ونٹر ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ اسپرنگ کا سیزن آئے گا تو اس میں پولن کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے جو الرجک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ رائنائٹس کے ہوں، وہ استھما کے ہوں یا باقی الرجک پیشنٹس ہوں، ان کی جو بیماری ہیں جو ہے ان میں اٹیکس کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہماری لوگوں سے یہی ایڈوائس ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ کوئی بھی بیماری ہو، اسپیشلی کرونک ڈیزیزز، وہ COPD ہو، وہ استھما ہو یا کوئی بھی الرجک ڈیزیز ہو، تو اس میں ایز پر دا ایڈوائس آف ڈاکٹرس وہ ٹریٹمنٹ پروٹوکول فالو کریں تاکہ ان کی جو بیماری ہے وہ کنٹرول میں رہے. اور جو اٹیکس ہونے کا اندیشہ رہتا ہے وہ ونٹر میں ہو یا اسپرنگ سیزن میں ہو اس کو ہم منیمائز کرتے ہیں. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پیشنٹس اسی ٹائم ٹریٹمنٹ لیتے ہیں جب ان کو پرابلم ہوتی ہے، جب ان کے سمٹمز آتے ہیں. لیکن چونکہ یہ بیماریاں استھما یا COPD ایک کنٹینیوسلی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں پیشنٹس، اور جیسے شوگر کا پیشنٹ
ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है जिसको कंटिन्यूसली दवाई लेनी पड़ती है, तो ऐसे ही पेशेंट्स जो है वही अस्थमा के या COPD के पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रीटमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे लेना पड़ता है ताकि उनकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहे। अवेयरनेस लोगों में पैदा करने की ज़रूरत है क्योंकि हम देखते हैं कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, मुझे नहीं लगता है कि हम इससे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि हर जगह आप देखें वो ऑफिस हो, वो अपना काम हो, वो स्टडीज़ हो, उसमें जो है इंटरनेट का काफ़ी अहम रोल है और हमारे डिजिटल वर्ल्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल बाय डिजिटल मीन्स। आप घर बैठे बैठे हर किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्ल्ड में जो हो रहा है वो एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसको हम अपने लाइफ से निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि इसका जुडिशियस यूज़ करने की ज़रूरत है।